حضرت اقدس جلالی بھی تھے، خوبصورت تھا، غضب کا فصیح تھا، غضب کا فصیح تھا، خدا مجھے ان کی جوتیوں پہ قربانی کر۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی جہاں ہزاروں کے مجمع میں بیان ہوتا تھا، سینکڑوں لوگ بیک وقت غیر مسلم بھی مسلمان بنتے تھے، لوگوں کی زندگیاں بدلتی تھیں۔ میں ساتھیوں کو مذاق کر کے کہتا ہوں، ہماری تقریروں کو سن کر کے لوگ اسلام چھوڑ کر کے بھاگتے، وہاں تو دشمن بھی آتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اندر سے جلے ہوئے تھے۔ پیرانی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس طرح آنکھیں اٹھا کر کے کسی کو نہیں دیکھتا، آنکھیں بند کر کے نیچے، بس اس طرح آنکھیں بند کر کے پھر وہ واعظ و نصیحت کرتا تھا۔ اور ایک دفعہ بیٹے نے کہا کہ یہ کیا ہے، آنکھیں بند کرے۔ کہنے لگے ارے بھائی اللہ کی قسم بہت سے لوگوں کی پیشانیوں پر مجھے کلمہ کفر لکھا ہوا نظر آتا ہے، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ ساتھیوں سے میری گزارش یہ تھی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس، جیسا خوبصورت اگر ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم آپس میں ملیں، مشورہ کریں، اور کسی کے نماز، کسی کا روزہ، حج، زکوٰۃ اور آپ کی اخلاقیات، نشست و برخاست، سفر، حضر، معاملات، خرید فروخت اور مناکحات، نکاح، کوئی بھی ہو، ایک ایک عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا۔ بلکہ مزے کی بات، آپ کو عجیب بات بتاؤں، ایک منافق نے مذاق کیا۔ حضرت سلمان فارسی کو ابو داؤد میں حدیث ہے، نسائی میں بھی ہے، کہا کہ ان نبیکم یعلمکم کل شیء حتی الخرعۃ، تمہارا نبی تمہیں سب کچھ بتاتا ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت، باتھ روم میں جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اللہ اکبر، مذاق کر رہا ہے، منافق مذاق کر رہا ہے۔ ان نبیکم یعلمکم کل شیء حتی الخرعۃ، قضاء حاجت میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ فرمایا اجل جی ہاں، لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ، جی ہاں ہمارا ابا روحانی ابا محمد وہ ایسا ہمارا ہمدرد ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب قضاء حاجت کے لیے جاؤ، پیشاب میں، چھوٹے پیشاب میں، بڑے میں، اپنا رخ قبلے کی طرف نہ کرو، اس لیے کہ بیت اللہ، کلام اللہ، رسول اللہ، یہ تینوں شاعر اللہ، جو شاعر اللہ کا احترام کرے گا اللہ راضی ہوگا، جو شاعر اللہ کی طرف رخ کر کے پیشاب بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو ختم کر دے گا۔ خیال کر لینا ساتھی، خیال کر لیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ہم ٹکر لگائیں، مولوی عبد القادر کے ساتھ میں ٹکر لگا سکتا ہوں، بھائی جان کے ساتھ ٹکر لگا سکتا ہوں، حضرت کے ساتھ میں ٹکر لگا سکتا ہوں، لیکن یہ کون سی عقل مندی ہے کہ آدمی اپنا سر اٹھا کر کے دیوار کے ساتھ ٹکر لگائے؟ میں اس مسجد کی دیوار کو اپنے سر سے نہیں گرا سکتا، یہ مسجد کے مینارے کو میں اپنے سر سے نہیں گرا سکتا، بڑے بڑے پہاڑوں کو میں اپنے سر کے ٹکر سے ہٹا نہیں سکتا۔ یا ناتح الجبل لا تشفق علی الجبل بل اشفق علی راسک، پہاڑوں کے ساتھ سر ٹکرانے والا تیرا سر پھوٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے، ریزے ریزے ہو جائیں گے، پہاڑ کا کچھ نہیں ہوگا۔ محمد سے بڑا پہاڑ کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کائنات میں کوئی بڑا پہاڑ نہیں۔ جہاں کے بھی طوفان آتے ہیں، سارے طوفانوں کا رخ میرے نبی کے اشارے موڑ دیتے، طوفانوں کے رخ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں سے طوفانوں کا رخ مڑ جاتے۔ دریاؤں کی موجیں جب آتی ہیں، دریاؤں کی موجیں بھی وہ بھی اپنا رخ موڑ دیتی، درخت بھی اور طوفان بھی وہ بھی اپنا راستہ بدل دیتے ہیں، جانور بھی وہ بھی اس بات کو سمجھتے۔ میں اخبار جنگ آپ سے بیان نہیں کروں گا، اللہ کرے اب میری بات سمجھے، میں سب بخاری کی روایتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ صحابہ میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹ آ گیا، دوڑتے دوڑتے آ گیا اور لمبی گردن کو نیچے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رو رہے ہیں، زار و قطار اس اونٹ کے آنسو آ رہے۔ یہ جو کان ہوتے ہیں نا، یہ کانوں کے پچھلا حصہ، یہ ظفر، اس کو کہتے زال کے ساتھ ظفر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اس اونٹ کے سر پہ پھیر دیا، کانوں پر پھیر دیا کہ کیا ہو گیا؟ حضرت میرے مالک کو بتا دو، میرے مالک کو بتاؤ کہ وہ مجھے تھکا دیتا ہے، وہ مجھے کھلاتا کم ہے لیکن کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، تھکا کر کے مجھے رکھ دیا، میرے مالک کو بلا۔ ارے جانور بھی سمجھتے ہیں، اونٹ بھی سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی پناہ، دنیا اور آخرت میں اگر کسی کے پناہ میں آنا ہے جو بڑا پہاڑ ہے تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مالک کو بلایا، فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اے خدا کے بندے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، جتنی اس کی طاقت ہے اسے اتنا کام لے لو،
گائے آ کر کے دوڑ دوڑ کر کے گائے آ کر کے کہتی انی لم اخلق لہذا، حضرت میرا مالک مجھ پر سوار ہوتا ہے، مجھے تو ہل چلانے کے لیے اللہ نے بنایا اور سوار ہو کر کے ڈنڈے مار کر کے مجھے بھگا دیتا ہے، میں اس کے لیے تو پیدا نہیں ہوگی۔ صحابہ کہتے کہ بقرۃ تتکلم، گائے بھی بول رہی ہے، جی ہاں گائے بولے گی، میرے اور آپ کے سامنے نہیں بولے گی، محمد رسول اللہ کے سامنے بول رہی۔ اور یہاں سے جیسے گزرتے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے نقل کیا، ابو بکر عمر ساتھ ہیں، جیسے یہاں سے گزرے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ بڑی پیاری آواز آ رہی ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی۔ ابو بکر عمر حیران ہو گئے، یہ کیا ہے؟ تو حضرت اقدس ادھر سے آواز دور سے، تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ابو بکر یہ جو پتھر وہ دور جو چٹان ہے، ھذا حجر یعرفنی وانا اعرف، یسلم علی وانا اسلم علیہ، یہ پتھر میرا دوست ہے، مجھے سلام بھیجتا ہے، میں محمد جواب دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اخبار جنگ آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، یہ جیو ٹی وی کی خبریں نہیں ہیں، یہ حقائق ہے۔ اپنے نبی کو پہچان لو، اپنے پیارے کو پہچان لو۔ اس کائنات کے اندر ہمارے مرشد بڑی پیاری بات کی، فرماتے تھے اوصاف ممتاز تو این بسس کہ گردد خدا آخر الانبیاء۔ حضرت میں ملا نالائق آپ کی کیا صفت بیان کر سکتا ہوں، اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اوصاف ممتاز تو این بسس کہ گردد خدا آخر الانبیاء، کہ آپ کی اتنی تعریف میں ملا نالائق کر سکتا ہوں کہ اللہ نے نبوت پہ آپ پر ختم کیے اور حسن و جمال محمد آپ پہ ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، حسن و جمال بھی آپ پہ۔ اب یہ ملا میں نالائق کیا بیان کروں گا؟ ہم لوگ عاشق ہیں، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ وہ کہیں پر یہ تھا، کہیں پر کوئی بدبخت تھا، بگڑا ہوا اس کا دماغ تھا، تو ایک خاتون جا رہی تھی تو وہ پیچھے لگا، تو خاتون نے غریب نے مڑ کر کے دیکھا کہ یہ کیا ہے، کہا کہ بس آپ پر فریفتہ ہوں، زر خرید غلام ہوں، چاہو تو مجھے بیچ دو، چاہو تو مجھے آزاد کر دو۔ کہا کس بات پر عاشق ہوں، کس بات پر فریفتہ ہوں؟ کہا کہ آپ کے رفتار، گفتار، انداز سب پر یہ کہ مر مٹ چکا ہوں، چاہو تو مجھے بیچ دو، چاہو تو اپنا غلام بنا دو، بس میں۔ تو خاتون نے کہا ادھر قریب آ جاؤ، تو جب وہ قریب آ گئے تو کہنے لگے کہ آخر کیا ہو گیا، آپ چھوڑ نہیں سکتے، آپ اپنے اس مسئلے کو چھوڑ نہیں سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کہا کہ میں آپ کو خوبصورت، مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ تو اس نے کہا خدا کے بندے میں تو خوبصورت نہیں ہوں، وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھو، میری جو ہمشیرہ آ رہی ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، اس نے جوتا لگا کر کے منہ پہ مارا، کہنے لگے بغیرت اگر میرا عاشق ہوتا تو دوسری طرف نہ دیکھتا، میرا اگر عاشق ہوتا نا تو دوسرے۔ ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ ہم یہودیوں کا لباس بھی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، عیسائیوں کا لباس بھی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، کاروبار کا طریقہ ان کا بڑا ہمیں اچھا لگتا ہے، اور اسی طریقے پر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، خرید و فروخت، معاملات، نکاح، ساری چیزیں انہی کی ہمیں اچھی لگتی ہے۔ تو کیا ہے سوال یہ ہے کہ جب طے کر چکے ہیں، کائنات اس بات کو مان چکی ہے، پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ محمد رسول اللہ سے زیادہ کائنات میں خوبصورت نہیں، آپ کے لباس سے کوئی اچھا لباس کسی کا نہیں، آپ کے بود باش سے زیادہ بود باش کسی کا نہیں، آپ کے سفر و حضر سے کسی کا سفر و حضر اچھا بھی نہیں، دوستوں کے ساتھ ملنا اس سے زیادہ کوئی اچھا عمل کسی کا بھی نہیں، دشمنوں کے ساتھ جو آپ کا برتاؤ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں۔ آپ کے سونے پہ بھی قربان جاؤں کہ ہم اتنے رحیم ہیں اور اتنے کریم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو جب سو جاؤ تو میرا نبی فرماتے کہ وضو بنا کر کے سو جاؤ اور اپنا رخ قبلے کی طرف اور دائیں کروٹ پر سو جاؤ، دائیں کروٹ پر سو جاؤ، کبھی آپ کو دل کی بیماری نہیں لگے گی، کبھی دل کی۔ یہ تبلیغ والوں کو دیکھو، بہت کم ان میں دل کی بیماری ہے، یہ الیاس کی جماعت کی یہ بیماری لگتی ہی نہیں ہے ان کو، بہت کم ہی۔ ہمارے حضرت اللہ غری کی رحمت کر دے، سلیم اللہ تیرے قبر پہ قربان جاؤں، فرمانے لگے آپ لوگ باور کرو یا نہ کرو، باور کرو یا نہ کرو، 100 سال 90 سال، اس وقت 90 سال کی عمر تھی، 100 سے بھی اوپر گئے، ظاہر ہے کہ 30-35 سال میرا، فرمایا کہ باور کرو یا نہ کرو، کبھی دائیں کروٹ میرا تھک جاتا ہے تو پھر
5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے کروٹ بدل کر کے بائیں کروٹ پر تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں. 10 منٹ بھی نہیں, 5 منٹ 6 منٹ کروٹ بدلتا, ورنہ اللہ کی قسم زندگی بھر میں نے عادت بنائی ہے میں سلیم اللہ دائیں کروٹ پر سوتا ہوں. ہے شریعت پر جو چلنے والے لوگ ہیں نا وہ آسانی سے چلتے. ایک دفعہ جوش میں آئے, قربان جاؤں سبق پڑھا رہے تھے, جوش میں آ گیا, اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں, جوش میں آ گیا, کہنے لگے ہم جنت میں نہیں جائیں گے, کسی کا باپ جائے گا کیا؟ اللہ اللہ. کہنے لگے کہ زندگیاں ہم نے فنا کر دی, زندگیاں ہم نے فنا کر دی. قال اللہ و قال رسول پڑھاتے پڑھاتے یہ خوب یاد ہے کہ ایک دفعہ حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ رات کے 11-12 بج رہے تھے محمود منزل ایوان جامع فاروقی میں. اچانک ایک شور ہو گیا, ہنگامہ ہو گیا, ہنگامہ کو رونے کی آواز آ رہی. تو ہم لوگ دوڑے مسجد کی دوسری منزل پر, جا کر کے دیکھا وہ حدیث افک, بہت لمبی حدیث ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے بارے میں جو حدیث جو قصہ ہے. رسول حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ خود وہ عبارت پڑھ رہا تھا, دھاڑے مار کر کے رو رہا تھا, طلبہ بھی رو رہے تھے, دور حدیث کے طلبہ بھی رو رہے تھے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں نا, جو عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ سے میری گزارش یہ ہوگی, دائیں کروٹ پر جب آپ سوئیں گے وضو بنائیں گے, اللہم انی بسمک اموت و احیا پڑھیں گے, صبح کو خدا نے اٹھایا اس کی مہربانی, اور اگر نہیں اٹھائے اسی حالت میں مرے اللہ آپ کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. اللہ اللہ. میدان کارزار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پکی پکائی کراچی کی تازی روٹی مفت میں مل گئی جی. یہاں آسانی سے آپ کو شہادت کا ثواب مل گیا. بھائی کھانے سے میرے نبی نے منع نہیں کیا, دبا کر کے کھاؤ, جتنے مولوی کھاتے کوئی بھی نہیں کھاتا دنیا میں. یہ تبلیغ والے اللہ ان کو جزا خیر دے, قربان جاؤں ان پر. میں مذاق کرتا تبلیغ والوں کو کہتا, تبلیغ والے کہتے بھائی پیٹ کے 3 حصہ کرو, سانس لینے کے لیے, پانی کے لیے, کھانے کے لیے, اس طرح 3 حصہ کر دو. اور یہ اس وقت جب دال مال اس قسم کا سادہ کھانا ہوتا کہتے پیٹ کے 3 حصہ, جب اچھا کھانا ہوتا کہتے بھائی دسترخوان صاف کرو, سنت یہ گی. لیکن یہ ایسے کھاتے ہیں کوئی بھی نہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے ابھی چند دن پہلے میں دعوت کی, سبحان اللہ, تو اس کو ہیپاٹائٹ سی ہو گیا بالکل آخری درجے میں, اور انہی دنوں میں ایک سیٹ کو بھی ہیپاٹائٹ سی. سیٹ کو لوگ لے گئے لندن, لے گئے سیٹ صاحب کو لندن لے گئے. اس نے جا کر پتہ نہیں کسی حکیم سے 15-20 روپے کی دوائی لے لی. وہ حکیم بھی خوار تھا. میں نے مذاق کیا, میں نے کہا دیکھ لینا سیٹ مرے گا یہ ملا نہیں مرے گا. میں نے مذاق کے ساتھیوں سے میں نے کہا دیکھ لینا کہ یہاں سے بھی انہوں نے جہاز بک کیا, وہاں سے اس کی میت اٹھائیں گے, جہاز بک کر کے لائیں گے. میں نے کہا دیکھ لینا یہ ملا مرے گا نہیں. ہوا بھی یہی, ہم نے تو کر لیا مذاق, لیکن ہوا چند دنوں کے بعد سیٹ صاحب اس کی میت آ گئی. مولوی صاحب آج تک زندہ ہے, ابھی پچھلے ہفتے میں میری دعوت کی اس نے, ابھی تک وہ زندہ ہے. یہ تبلیغ والے میں عرض کر رہا ہوں, یعنی آپ کے کھانے پر نبی نے پابندی نہیں لگائی, آپ کے سونے پر پابندی نے. مزے سے سو جاؤ, مزے سے سو جاؤ, دائیں کروٹ پر سو جاؤ, خوب سو جاؤ, سبحان اللہ. لیکن یہ بھی سونے کا طریقہ ہے. ایک آدمی اوندے منہ کی سو رہا ہے, اوندے منہ سو رہا ہے. تو ترمذی میں روایت ہے, ان هذه زجعۃ لا يحبها اللہ سبحانہ وتعالی, ارے اس سونے سے تو خدا کو شدید نفرت ہے. ان هذه زجعۃ لا يحبها اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ میرے نبی نے منع نہیں کیا, آپ کو ثواب ملے گا سنت سمجھ کر, لیکن کھڑے ہو کر کے ایک آدمی پیشاب کرا. حضرت عمر فرماتے کہ رآنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابول قائمہ, حضرت نے مجھے دیکھا میں کھڑے ہو کر کے میں پیشاب کرا. فرمایا یا عمر لا تبل قائمہ, عمر کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرو. فرمایا کہ فرماتے کہ ما بلت قائما منذ اسلمت, جب سے میرے نبی نے بتایا اسلام, میں نے کو خدا کی قسم آج تک کھڑے ہو کر کے پھر پیشاب نہیں کیا. ضرورت ایک الگ چیز ہے. بعض لوگ مجبور بھی ہوتے ہیں, اس قسم کے باتھ روم بنے ہوئی ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ ضرورت کا مسئلہ الگ ہے, مجبوری کا مسئلہ الگ ہے. لیکن عام حالات کے اندر ما بلت قائما منذ اسلمت, جب سے اسلام قبول کیا کھڑے ہو کر کے میں نے نہیں کیا. ان من الجفاء ان تبول وانت قائم. ہمارے نکاح ہے, ہمارے معاملات ہے, حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خرید و فروخت, بیع و شراء, ان کو آپ دیکھیں گے, اخلاقیات کو دیکھیں گے, نکاح کو دیکھیں گے, بالکل آسان, بالکل آسان, کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں. پابندی نہیں لگائی میرے نبی نے, نکاح کرو, پابندی نہیں, کھاؤ پیو کماؤ, خوب مال کماؤ, خوب کماؤ,
جاؤ اڑو آسمانوں تک اڑو. کون سا مولوی آپ کو منع کرے گا یا کون سا تبلیغی آپ کو منع کرے گا؟ لیکن سنت کے مطابق صرف رخ بدلنا ہے, صرف رخ بدل. کھاؤ, لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ من البرکت الوضوء قبل الطعام, فرماتے کہ من برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ, کھانے میں برکت یہ ہے پہلے بھی ہاتھ دھو دے اور بعد میں بھی ہاتھ دھوئے. میرے نبی نے فرمایا کہ میں اس طریقے پر کھانا کھاتا ہوں, آکلو کما یاکل العبد, میں محمد بیٹھ کر کے, جیسے کوئی غلام سر نہیں اٹھا سکتا اپنے آقا کے سامنے جھک کر کے. صحابی نے پوچھا الا ما کانوا یاکلون, کس چیز پر کھانا رکھتے تھے؟ فرمایا سادے قسم کے دسترخوان چمڑے کے ہوتے تھے یا کپڑے کے ہوتے تھے, اسی پر. کبھی بھی نبی نے میز پر رکھ کر کے اونچا اس طرح کھانا نہیں, کھڑے ہو کر کے کبھی نہیں کھایا. کھانے سے منع نہیں کیا, ٹھیک ہے کھاؤ. نکاح سے منع نہیں کیا, میرے نبی نے خوب نکاح کیا, منع نہیں کیا, کرو نکاح کرو, بالکل آسان آسان. سفر میں حضرت صفیہ کے ساتھ نکاح ہو رہا, اللہ اکبر. وہ سردار کی بیٹی صفیہ بنت حیی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ گئی تو اماں جی کی چہرے پر زخم تھا. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صفیہ یہ زخم چہرے پر کس چیز کا؟ اماں جی مسکرا کر کے کہنے لگے حضرت بتا دو کیوں یہ زخم کہاں سے لگا؟ فرمایا وہ تو چونکہ یہودی سردار کی بیٹی تھی, سردار کے گھر میں تھی. فرمایا کہ حضرت ایک رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ کا چاند میرے گود میں آ گیا. اس وقت میں یہودی تھی, میں نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ کا چاند میرے گود میں آ گیا. اور پھر صبح کو میں نے اپنے شوہر سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ مدینہ کا چاند میرے گود میں آ گیا. اس نے کس کر کے مجھے تھپڑ مارا, کہا مدینہ 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 مدینہ. جانتی ہو کہ مدینہ والا کون ہے؟ مدینہ والا محمد رسول اللہ ہے, محمد ہے, اور ہم اس کے مذہب کے دین کے سب کچھ مخالف ہیں. آپ کیا سوچ رہی ہو, کیا ہو گیا آپ کو؟ کس کر کے تھپڑ اس نے مجھے مارا. اس وقت یہ تعبیر نہ اس کو سمجھ میں آ گئی نہ مجھے سمجھ میں آ گئی. آج اللہ نے اسلام کی دولت سے مجھے مالا مال کر دیا, واقعتاً مدینہ کا چاند میرے گود میں آ گیا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب